صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، ماہ رمضان آنے والا ہے تو اس کا استقبال کس طرح سے کیا جائے کہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ سال بعد آپ کا کوئی گھر میں کوئی آپ کا مہمان آنے والا ہے اور وہ آنے والا مہمان آپ کا کوئی خاص مہمان ہے، بہت ہی عزیز ہے، بہت ہی قریبی ہے اور وہ سال بعد آ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنے گھر کی صاف صفائی کریں گے اور پھر سامان کو سلیقے سے رکھیں گے اور ان کے کھانے پینے کا جو ہے انتظامات کیے جائیں گے، کریں گے آپ، اور پھر کون سا کمرہ میں وہ سوئے گا، یہ سب کچھ جو ہے ہم تیاری کرتے ہیں مہمان کے آنے سے پہلے۔ تو ایک امت مسلمہ کو جب یہ بتا دیا جائے کہ یہ آپ کی زندگی میں جو یہ رمضان آتا ہے تو یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، چنانچہ کہا گیا ہے رمضان کو ضیف الرحمان کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہمان ہے۔ تو جب ہم کسی عزیز کے آنے پر جب ہم تیاری کرتے ہیں تو پھر یہ اللہ کا مہمان جب ہمارے گھر میں آنے والا ہے تو پھر اس کی تیاری بھی ہونی چاہیے۔ اب اس کی تیاری کیسے کی جائے گی؟ تو جس طرح آپ عزیز دوست اور یا عزیز مہمان کے آنے کی تیاری گھر کی صاف صفائی سے کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، تو اسی طرح ماہ رمضان جو آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بن کے آ رہا ہے تو اس کی تیاری بھی ہونی چاہیے۔ اس کی تیاری کیسے ہو؟ جیسے دنیا کا مہمان کے جو آپ کا دنیاوی رشتہ دار آتا ہے تو گھر کی صاف صفائی ہوتی ہے، تو رمضان یہ چاہتا ہے کہ آپ کی دل کی صفائی ہو، آپ کے آنکھوں کی صفائی ہو، آپ کے جو ہے ہاتھ کی صفائی ہو، آپ کے جو ہے پیروں کی جو ہے صفائی ہو، یعنی پیر جو گناہ کے جگہ جو چل کے جا رہے تھے وہ گناہ کی جگہ نہ جائے، ہاتھ سے جو کوئی گناہ کے کام کرتے تھے تو ہاتھ کی صفائی اس طرح سے ہو کہ ہاتھ گناہ والی چیز جو ہے وہ نہ چھوئے۔ آنکھوں کی صفائی یہ ہوگی کہ آنکھ سے گندی چیز نہ دیکھی جائے۔ تو اس طرح سے جب ہم رمضان کا استقبال کریں گے تو پھر انشاءاللہ رمضان کی برکتیں، رمضان کی جو رحمتیں ہمیں جو ہے پھر نصیب ہوگی۔ اگر ہم اس طرح سے اگر رمضان کی تیاری نہیں کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن ایک نورانی شکل والا، ایک سفید لباس میں ایک شخص جو ہے کھڑا ہوگا جہاں نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ تو چنانچہ وہ ایک شخص کا جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو وہ نورانی شکل والے شخص اور وہ جو سفید لباس پہنا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے اللہ، اس کو نہ بخشا جائے اور نہ اس کو جو ہے جنت عطا کیا جائے۔ تو چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آخر تو اس کے مقابلے میں کیوں کھڑا ہے؟ تو چنانچہ وہ کہے گا کہ میں جو ہے ان کے گھر مہمان بن کے آیا تھا، لیکن میری انہوں نے کوئی خاطرداری نہیں کی، میری انہوں نے بے حرمتی کی تھی، جس کی وجہ سے آج میں ان کے مقابلے پہ کھڑا ہوں۔ تو چنانچہ پھر وہ شخص کہے گا کہ اے شخص، تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے؟ تو ساری زندگی بھر میری زندگی میں کبھی مہمان بن کے آتے ہوئے میں نے تم کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور آج تو کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں مہمان بن کے آیا تھا، میں نے تیری خاطرداری نہیں کی، میں نے تمہارے بے حرمتی کی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائے گا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے، یہ ماہ رمضان ہے جس کو آج جو ہے انسانی شکل اس کو دے دی گئی ہے، اور آج یہ تمہارے خلاف جو کھڑا ہوا ہے تو وہ تم نے، تو چنانچہ پھر وہ کہے گا کہ آخر جب یہ مہمان بن کے آیا تھا تو پھر مجھے بتایا جائے کہ میں نے اس کی کون سی جو ہے بے حرمتی کی، کون سی اس کی بے عزتی کی۔ تو چنانچہ وہ ماہ رمضان جو انسانی شکل جس کو دے دی جائے گی تو وہ کہے گا کہ اگر تیرے یہاں کوئی عزیز مہمان آتا تھا تو آنے کی خبر ملتی تھی تم کو، تو تم جو ہے اپنے سامان کو سے رکھتے تھے، جو گھر کی صفائی کرتے تھے اور تب آنے والے مہمان کا استقبال کرتے تھے، لیکن میں اللہ کا مہمان بن کے تیرے گھر آیا تھا، لیکن تم نے جو ہے
کوئی اس کی جو ہے پرواہ نہیں کی، اور تم نے تمہارے گھر میں برائیاں ویسی ہی ہو رہی تھی جیسے پہلے ہو رہی تھی، اور ویسے ہی تمہارے گھر میں ناچ گانے کا ماحول تھا جیسے رمضان کے جیسے میرے آنے سے پہلے تھا، تو یہ میری بے حرمتی نہیں کی تو کیا کی؟ تو جب میں اللہ کا مہمان بن کے آیا ہوں تمہارے گھر میں، تو تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے گھر کی ٹی وی میں بند ہونی چاہیے تھی، ناچ گانے کا یہ جو ماحول تھا وہ ماحول ختم ہونے چاہیے تھا، اور یہ جو تمہاری آنکھیں گندی چیز دیکھ رہی تھی تو وہ آنکھوں پہ حیا کا پردہ آ جانا چاہیے تھا، تب جا کے یہ تم اگر اس طرح سے میرا استقبال کرتے تو آج میں تمہارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا۔ تو دیکھا آپ نے، تو جس کے مقابلے میں قرآن یا رمضان کھڑے ہو جائے تو پھر بتائیے کہ وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی اس کے قریب سے گزاری نہیں جائے گی۔ تو اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ رمضان آ رہا ہے، تو لہٰذا ہماری دل کی صفائی کر کے ہم جو ہے رمضان کی تیاری کریں، آنکھوں کی صفائی کر کے ہم رمضان کا استقبال کریں، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے دور رکھ کے جو ہے رمضان کے استقبال کریں، اپنے پیروں کو گندی جگہ، بری محفل میں جانے سے روک کر جو ہے رمضان کا استقبال کریں۔ جب ہم اس طرح سے رمضان کا استقبال کریں گے تو پھر رمضان کی برکتیں نصیب ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شہر بخارا کا جو ایک جو بزرگ ہستی تھی، جو ان کو اس شہر کا قطب تھا، اس نے جو ہے خواب میں دیکھا کہ ایک مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے، تو ان کو حیرت ہوئی کہ تو ساری زندگی بھر آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، تو کیسے جنت میں آ گیا؟ جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا کہ بے شک میں اپنی زندگی میں آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لیکن میں رمضان کا احترام کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، میں اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، تو میرا بیٹا علل اعلان کھانا شروع کر دیا، تو میں اپنے بیٹے کو تماچا مارا کہ نادان، تمہیں معلوم نہیں کہ مسلمان بھوکے پیاسے رہ کر روزہ رکھتے ہیں اور تو سب کے سامنے دکھا کے کھا رہا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ابا جی آپ بھی تو رمضان کے مہینے میں کھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں کھاتا ضرور ہوں، لیکن اس طرح سے علل اعنان مسلمان جو روزداروں کو دکھا کے ان کے سامنے نہیں کھاتا، بلکہ گھر میں چھپ کے کھاتا ہوں رمضان کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے۔ تو میں رمضان کے مہینے کا ادب و احترام کیا کرتا تھا، تو میری موت آنے سے جب چند لمحے پہلے چنانچہ ایک خوبصورت سا نوجوان میرے پاس آیا، جن کے ہاتھ میں کوئی بہت ساری میٹھی چیزیں تھی اور جنت کی خوشبو ان کے پاس تھی، تو میں بستر پر تھا، میں نے کہا کہ وہ چیز مجھے چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ میں رمضان ہوں اور تو میرا ادب و احترام کرتا تھا، اور یہ چیزیں جو میرے پاس ہے یہ اس کے لیے ہے جو ایمان لے کے آئے، تو چنانچہ تو اگر ایمان لا لیتا ہے تو پھر یہ چیزیں تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ تو چنانچہ مرنے سے پہلے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور چند لمحے کے بعد میرا انتقال ہو گیا، اور پھر اسی رمضان نے میری سفارش کی، اور جس کی وجہ سے آج میں جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہوں۔ تو سنا آپ نے کہ ایک کافر، ایک مجوسی جب رمضان کے مہینے کا ادب و احترام کر لے تو ان کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کو ایمان کی دولت بھی مل رہی ہے، اور جنت میں بھی ان کا دخول ہو رہا ہے۔ تو بتائیے ایک مسلمان جو اللہ کو ماننے والا ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو جب وہ روزہ رکھے گا، وہ جب رمضان کا روزہ رکھے گا اور عبادتیں کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کیا عطا کرے گا۔ لیکن آج دیکھا جائے تو بہت سارے مسلمان جو ہے رمضان کے مہینہ آتا ہے تو روزہ نہیں رکھتا، بیماری کا بہانہ کر کے، اس کا بہانہ کر کے، حالانکہ کوئی اگر صحیح واقعی اگر بیمار ہے تو اس کو اگر بیماری اس درجے کی ہے کہ اگر وہ بیماری کی اگر روزہ رکھے گا اس کی جان کو خطرہ ہے، ٹائم پہ دوائی نہیں لے گا تو اس کی بیماری حد سے زیادہ بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو ایسے لوگوں کی اجازت ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے تو وہ ڈاکٹر بھی بتاتے کہ نہیں، آپ روزہ رکھیں گے تو یہ سحری کے ٹائم پہ لے لیں، آپ جو افطاری کے بعد دوائی لے لیں، تو وہ یہ سب معلوم نہیں کر کے اب یہ معمولی سر میں درد ہے، روزہ چھوڑ دیے، اگر وہ ہلکا سا بخار ہے روزہ چھوڑ دیے، تو حالانکہ یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ ایک روزہ اگر کوئی انسان
बगैर किसी शरई मजबूरी के छोड़ देता है तो 900 जो है 900 लाख मरतबा 900 लाख साल जो है चुनांच आया है कि जो बहुत कई 900 साल बताया गया है कि उसको जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। तो इसीलिए पैगाम यही है कि रमज़ान आने वाला है, उसका इस्तकबाल हम हर किस्म के गुनाहों से दूरी इख्तियार करके करें और पूरे रोज़े रखने के अज़्म मुसम्मम और इरादा करें, दुआ करें कि अल्लाह ताला माह रमज़ान हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर नसीब फरमा दे और पूरे रोज़े रखने की तौफीक दे और तरावी की नमाज 5 वक्त की नमाज के अलावा तरावी की नमाज की भी तौफीक दे। इस तरह से दुआ करते हुए हम रमज़ान का इस्तकबाल करें ताकि रमज़ान की बरकतें, रमज़ान के जो है रहमतें हमें कमा हक़हू नसीब हो।